نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شعبان کے متعلق سوالات کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کی کیا خاص فضیلت احادیث میں موجود ہے؟ اس بارے میں 3 باتوں کی الگ الگ وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے 15 کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ دوسری بات، 15 شعبان کی رات کی عبادت کی کوئی خاص طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اتنے رکعت نماز پڑھی جائے گی یا اس میں یہ صورتیں پڑھی جائے گی یا فلان خاص دعا پڑھی جائے گی۔ تیسری بات، 15 شعبان کے دن کے روزے کی خاص فضیلت احادیث میں موجود ہے۔ ان 3 باتوں میں پہلی بات کہ 15 شعبان کی رات کی خاص فضیلت احادیث میں موجود ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس بارے میں بہت سارے احادیث ہیں۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ شاید آپ نے بعض علماء سے سنا ہوگا کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو ضعیف حدیث کے اوپر مطلقاً عمل نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جمہور محدثین اور جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث میں کہ 2 قسمیں بناتے ہیں، ایک جو شدید ضعیف ہوتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور ایک جو معمولی درجے کے ضعیف ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ شرائط ہے ان کے مقرر کیے ہوئے، ان شرائط کے ساتھ اس معمولی درجے کی ضعیف حدیث کو فضائل کے اندر اس پر عمل کرتے ہیں۔ عقائد، مسائل، احکامات اور فرائض تو اس سے ثابت نہیں کرتے ہیں، لیکن فضائل میں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب 15 شعبان کی رات میں بہت سارے احادیث موجود ہیں، کچھ ضعیف کے درجے میں ہے اور کچھ مقبول ہے، لیکن ان احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 10 صحابہ کرام سے وہ روایات موجود ہیں، اس لیے ان احادیث کے بنا پر اس رات کی فضیلت موجود ہے کہ یہ رات ایک بابرکت رات ہے، ایک مغفرت اور رحمت کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، تو اپنے سارے مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر مشرک اور حسد کرنے والے کی مغفرت پھر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ مشرک اور حسد کرنے والے کے درمیان میں کیا جوڑ ہے؟ فرمایا کہ دونوں کی مشابہت اس بات میں ہے کہ جیسے مشرک اس کی کوئی عمل قبول نہیں ہوتی ہے، سارے اعمال اس کے برباد ہے، شرک کی وجہ سے اعمال برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے بہت سارے آیاتوں میں ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث میں حسد کرنے والے کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حسد سے جو ہے وہ نیکیاں مونڈ لی جاتی ہے، ختم ضائع ہو جاتی ہے۔ حالقہ اس کو فرمایا، مونڈنے والی۔ تو دونوں کے اندر یہ مشابہت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شرک سے جو ہے وہ تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن حسد سے تو ایمان ختم نہیں ہوتا ہے، ہاں نیکیاں اس سے بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کو یہ برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نہیں پہنچتی ہے، یہ 2 قسم کے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، باقی سارے لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور مغفرت ہوتی ہے اس رات کو۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت میں ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہٰذا ان روایات کی وجہ سے اس رات کی خاص فضیلت موجود ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب دوسری بات کہ کیا اس رات کو پھر اس اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی کوئی خاص طریقے ہے؟ کوئی خاص نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی خاص طریقے سے عبادت، خاص دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔
جتنی بھی طریقے مروج ہے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، منگڑت ہے، اور اپنے اپنے زمانے میں علماء نے، ہمارے فقہاء نے جو ہے، جو ان کے زمانے میں اس میں کوئی خاص قسم کے نوافل پڑھے جاتے تھے رغائب اور ان مختلف ناموں سے، تو ان کو جو ہے ہمارے فقہاء نے وہ اپنے زمانے میں ان کو بدعت قرار دیا تھا، اس سے منع کیا تھا۔ لہٰذا اس میں کوئی خاص مروج طریقے ہو، مسجدوں کے اندر کوئی خاص اجتماع ہو، کوئی خاص طریقے سے جو ہے نماز ہو، خاص طریقے سے دعا ہو، خاص طریقے سے کوئی صدقات ہو، کوئی خاص چیزیں پکانی ہو، ان تمام سے احتراز کرنا چاہیے۔ شرعاً اس میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اب تیسری بات، ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ اپنے عام طریقے سے جو ہے وہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، چاہے کوئی اپنے جو ہے وہ ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، دعا اور اللہ سے رحمت اور مغفرت مانگنے کے ذریعے سے، اور خصوصاً وہ دو باتیں جن دو باتوں کی وجہ سے اس رات کی خاص رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا، کہ شرک کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو جائے، اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہر وقت، اس سے جو ہے وہ بچنا کہ ان دو بڑے کتنے جو ہے عظیم جرم ہے یہ دو، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اب یہ تیسری بات ہے کہ اس خاص 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا، اس کی کوئی خصوصی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک تو عام ہے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ روزے رکھے جائے۔ اکثر مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے تو اس میں 15 تاریخ بھی آ جاتا تھا۔ ایام بیچ کے روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے جو ہے وہ رکھتے تو اس میں 15 تاریخ بھی آ جاتا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے پیر جمعرات کے روزے، اگر 15 تاریخ کو پیر جمعرات ہو اس میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اگر کسی کو جو ہے وہ پیر جمعرات کے روزے رکھنے کی عادت ہے۔ لیکن اس بنیاد پر کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس کی کوئی ثبوت ہے احادیث میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایک حدیث اس میں موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو پھر روزہ رکھو۔ یہ ایک حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیث اس قابل نہیں تھی کہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا، یا بہت شدید ضعیف ہے۔ اس کو جو ہے وہ علماء نے فضائل کے اندر بھی اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے تو موضوع قرار دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر ایک راوی ہے ابن صبرہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ یضع الحدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ تو بعض علماء کے، بعض محدثین کے اعتبار سے جو ہے یہ حدیث موضوعی ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک یہ شدید ضعیف ہونے کی وجہ سے پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا اس بنیاد پر کہ یہ 15 شعبان کا روزہ ہے، یہ گویا کہ شرعاً جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس کے گویا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے، لہٰذا ایسا کوئی روزہ نہ رکھا جائے۔ البتہ جو اس بنیاد پر روزے رکھے کہ وہ پہلے سے جو ہے وہ شعبان کے عمومی بہت سارے روزے جو ہے اس مہینے میں رکھ رہے ہیں، یا اپنے کوئی قضا روزے رکھ رہے ہیں، اس میں 15 شعبان بھی آ گیا، یا کسی کو عادت ہے ایام بیس کے روزوں کی یا پیر جمعرات کی، اور وہ اتفاقاً یہ ایام بیس میں 15 کے روزے جو ہے وہ اس وجہ سے رکھ رہا ہے، یا یہ ہے کہ وہ پیر جمعرات تھا اس وجہ سے رکھ رہا ہے، تو ایسے کسی اور وجہ سے اس میں روزہ رکھا جائے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس بنیاد پر اس میں روزہ رکھنا کہ 15 شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے، ایسا شرعاً ثابت نہیں ہے۔